السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی مہینے کے اندر مسلمان اطراف عالم سے جمع ہو کر کے ایک ایسی وادی میں جمع ہوتے ہیں جس وادی کا نام خود ہمارے رب نے وادی غیر ذی زرع رکھا ہے۔ ایسا علاقہ جو پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، زمین نرم نہیں ہے، وہاں ہل نہیں چلایا جا سکتا۔ ایسے علاقے کے اندر اطراف عالم سے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور مسلمان فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ اور حج ایسی عبادت ہے جو بدنی اور مالی دونوں مشترکہ عبادت ہے۔ کچھ چیزیں شریعت میں صرف زبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، قول کے ساتھ، جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے صرف بدن کے ساتھ ہے اور کرنے کے ساتھ ہے، جیسے کہ نماز ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، نہ کرنے کے ساتھ ہے، یعنی چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ جس طرح کے روزہ ہے، اس میں کھانے پینے کو چھوڑا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، خواہشات کو ترک کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ ہے، اور پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک آدمی زندہ ہو اور حج نہیں کر سکتا، اس کے افعال کے کرنے پر قادر نہ ہو، تو اس کی طرف سے ایک مسلمان جا کر کے وہ حج کر لے تو اس زندہ آدمی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بات روزے میں نہیں ہے اور یہ بات نماز میں نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کی طرف سے نائب بن کر کے نماز پڑھے تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک آدمی کسی بیمار کی طرف سے نائب بن کر کے روزہ رکھے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایک آدمی کسی معذور کی طرف سے نائب بن کر کے زندہ آدمی کی طرف سے حج کرے تو وہ حج کر سکتا ہے۔ تو خصوصیات ہیں حج کی، اور روزہ، زکوٰۃ، نماز انسان دنیا کے جس خطے میں ہو وہ ادا کر سکتا ہے۔ نماز کہیں پر بھی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، سمندر کی تہہ کے اندر ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، کہیں پر بھی ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور زندگی کے جس گوشے میں ہے اور زندگی اور پوری دنیا میں کسی بھی مکان میں ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ، وہ صرف مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ دنیا کے جس خطے میں مسلمان فقیر ہو اور دینے والا کہیں پر بھی ہو تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا رکن ہے جو ایک خاص جگہ کے علاوہ دوسری کہیں پر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہاں حج نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی جامع مسجد ہے، روحانیت سے بھرپور جگہ ہے، لیکن وہاں حج نہیں ہو سکتا۔ حج تو وہیں پر ہوگا جہاں کرنے کا حکم ملا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر سے لے کر فجر تک۔ اس کے بعد آپ نے 4-5 کلومیٹر عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور وہاں پر آپ نے ظہر سے لے کر مغرب تک، زوال سے لے کر مغرب تک آپ نے وہاں پر وقت گزارنا ہے۔ اور یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ اس کو ہوش بالکل نہیں ہے، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، بے ہوشی کے عالم میں اس کو عرفات کے میدان سے اگر کسی نے گزار دیا اس کا حج ہو جائے گا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ اعلان فرماتے ہیں، الحج
عرفہ، حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، رکن اعظم وقوف عرفہ کا نام ہے حج۔ تو اس علاقے کے اندر یہ حج ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی خوبصورت علاقے میں نہیں ہو سکتا، وہاں اس میدان کے اندر ہوگا۔ اور بعض روایات میں ایک عجیب بات بھی ہے کہ حشر کا میدان بھی وہیں پر ہوگا، اور یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اترے وہاں پر اترے، اور یہ بھی آتا ہے روایتوں کے اندر کہ تقدیر جو لکھی گئی ہے تو کہا کہ اس کا تعلق بھی میدان عرفات کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ حاجی 8-9 کا دن گزار کر کے رات کو مزدلفہ آتے ہیں، کھلے میدان کے نیچے رات گزارتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے اول وقت میں 15-20 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے وقوف مزدلفہ جو واجبات حج میں سے ہے۔ اور یہاں سے یہ حجاج کرام وقوف کر کے جا کر کے شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اور تلبیہ اسی وقت تک پڑھا جاتا ہے جب تک اس بڑے شیطان کو کنکر نہ مارا جائے۔ میں صرف ان باتوں سے ایک ہی بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حج پوری زندگی کا ایک دفعہ کی ادائیگی کا رکن ہے، اور مکان اس کا مخصوص ہے، اور ارکان اس کے مخصوص ہیں، اور انداز اس کا مخصوص ہے۔ نماز کا انداز مخصوص نہیں ہے، مطلب آپ سادے سے کپڑے پہن لیں، بہت بہترین کپڑے پہن لیں، بس سطر آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور باوضو ہونے چاہیے، یہ اس کے شرائط ہیں۔ کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی، قبلہ رخ ضروری ہے، اور کہیں پر بھی پڑھ لیں۔ ایسے ہی روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا سے بچنے کا نام ہے، کہیں پر بھی کر لیں۔ لیکن حج اور پھر روزہ مرتے دم تک، اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے تو مرتے دم تک یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ اور نماز ہوش و حواس جب تک ہیں تو اس وقت تک نماز کا حکم ہے، لیکن حج پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا ایسا ہے، یہاں ہمارے رمضان میں بھی یہ 5 دن بات چلی اللہ کے فضل سے۔ رمضان سے پہلے شعبان کے اندر جب حج کے داخلے ہو رہے تھے تو 2-3 جمعے حج پہ بات ہوئی، تو اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا مجمع جمعے کے لیے لوگ آتے ہیں، طلب کے ساتھ آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، طلب کے ساتھ آتے ہیں، تو بات آسمانی بیان ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ آئے، کہنے لگے دنیا کا کوئی ملک ہے جو میں نے چھوڑا نہ ہو، عمرے میں نے بہت سارے کیے لیکن مجھے حج کی توفیق نہیں ملی، اور اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج فرض ادا نہیں کیا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اور حج فرض ہے ان کے اوپر، لیکن حج نہیں کرتے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد کے ساتھ فرمائی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ من ملکا زادن وراحلتن، من ملکا زادن وراحلتن فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس کو اللہ نے خرچ کا انتظام کر لیا ہے، سواری کا بندوبست ہے، پیسوں کا بندوبست ہے، پھر بھی وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اگرچہ حج کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ فعل کیا ہے، وہ کافروں جیسا فعل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے ایک عمل کیا، اور بار بار آپ اعلان کر رہے ہیں خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، حج کے احکامات مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے لے لو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج کے حج کروایا، اور جتنے رسومات تھے ان کو ختم کروایا، اور 10 ہجری میں خود بنفس نفیس 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے،
اور بہت سارے اعمال ہمارے نبی نے سواری کے اوپر چڑھ کر کے کیے تاکہ امت میری چیزوں کو دیکھے. شیطان کو کنکری کیسے مارتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، اور میں کیا پڑھتا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں. اور بار بار اعلان کر رہے ہیں مجھے دیکھو، دیکھتے رہو، مجھے دیکھتے رہو، مجھ سے سیکھتے رہو. تو اس لیے میرے بیان کی پہلی بات ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جن بھائیوں نے ابھی تک نصاب کا مالک ہو کر کے بھی انہوں نے حج نہیں کیا. وہ نیت کریں، اللہ زندگی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں کہ اگلے سال ضرور حج کریں گے. ہاں، اگلے سال ضرور حج کریں گے. اور گھر کے اندر مستورات بہت ساری ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس وہ صاحب نصاب ہیں، لیکن عورت کا حج بغیر محرم کے ہو نہیں سکتا. چاہے وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت ہو، چاہے وہ کسی قسم کی عورت ہو، خاندان کی مستورات کے ساتھ نہیں جا سکتی، گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور اپنے گاؤں والوں کے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک اس کا شرعی محرم نہ ہو. اس لیے کہ یہ آسمانی باتیں ہیں، اور دنیا کے اندر آسمانی باتوں کی تبدیلی بہت جلدی ہو رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک بات نکلے گی اور لمحوں کے اندر اطراف عالم میں پہنچے گی. وہ بات کچھ عرصے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس وقت وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک بات لمحوں کے اندر پوری دنیا کے اطراف پہ پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے آسمانی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے حج کی فرضیت کی مرکزی شرط اس کا محرم ہونا ضروری ہے. چاہے وہ عورت 100 سال کی ہو، چاہے وہ 50 سال کی ہو، چاہے وہ عورت بہت بوڑھی ہو، چاہے عورت جوان ہو، اس کے لیے محرم کا ہونا کیا ہے؟ وہ حج کے شرط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے. اس لیے کہ اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آتی ہے کہ بھائی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا، فلانوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی عورت یوں ہی چلی جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. ہمارے احناف کے مسلک کے مطابق، چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور امام صاحب کی کوئی بات وہ دلیل کے خلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کی دلیل کے خلاف نہیں ہے. اس لیے عورت بہت ساری مستورات ہم ان کے لیے رکاوٹ ہیں، اور ہم نہیں جاتے تو ان کا حج فرض بھی ادا نہیں ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول اب جہاد کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ کے رسول ہم کب جہاد کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد کن الحج، مستورات کا جو جہاد ہے وہ حج بیت اللہ ہے. جیسے مردوں کو جہاد کے اندر نکل کر آسمانی اس حکم کی تکمیل کی وجہ سے ان کو اجر ملتا ہے، تو مستورات کو بھی وہ جب حج کریں گی ان کو حج کا ثواب بھی ملے گا اور جہاد کا ثواب بھی اللہ پاک کی طرف سے ملے گا. تو یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ نے اس امت کے مورث اعظم، اس امت کے مورث وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ اللہ کے رسول اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں کچھ دعائیں مانگی تھی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے رب، میری ان اولاد میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیجئے، جو رسول کیا کرے گا؟ آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا، قرآن و حدیث کی تعلیم دے گا، اور ان کو اچھے اخلاق سے سنوارے گا. اور آپ تو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، آپ میری یہ دعا قبول کر لیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا،
یعنی اپنے ہر حکم پر قربان ہونے والا بنا. ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما. تو یہ جو امت مسلمہ ہے اور یہ جو ہمارے نبی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو ہماری جو امت ہے یہ اسوہ خلیلی کی وارث ہے. ہماری جو امت ہے امت مسلمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں اس امت میں رائج ہے. مثال کے طور پر ختنہ وہیں سے شروع ہوا، اور ہمارے اندر یہ ختنے کا جو حکم ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے آیا. اور حج اور عمرے کے جتنے ارکان ہیں، حج اور عمرے کے جتنے ارکان ہیں، ان ارکانوں میں مرکزی جو چیزیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے آئی. اور حج جو 10 تاریخ ہم عید مناتے ہیں، اس میں نمبر 1 والا مجمع کون سا ہے؟ نمبر 1 والا مجمع وہ ہے جو حج پہ جا چکے ہیں، جو منی میں جائیں گے. اور منی ہی کے اندر وہ جگہ ہے جس جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں ہیں، اور 3 دن تک لگاتار خواب دیکھ رہے ہیں. اور نبی کا خواب یہ آسمانی حکم ہوتا ہے، اور بیٹا وہ ملا ہے بڑھاپے کے اندر، اور 100 سال ان کی عمر ہے، اور بیٹے کی عمر 13-14 سال عمر ہے. 13-14 سال عمر ہے، اور لے کے جا رہے ہیں کہ ذبح کرنا ہے اپنے بیٹے کو. اب وہ جگہ جہاں پر ہم شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، وہ جگہ جہاں ہم شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، وہاں پر شیطان نمودار ہوا، اور ابراہیم اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈرانے لگا کہ یہ بچہ اگر ضد پہ آ گیا تو باپ ان کو ذبح نہیں کر سکتے. ایک جگہ نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مارو اس کو پتھر. 7 پتھر مارے. پھر اس کے بعد دوسری جگہ نمودار ہوا، پھر تیسری جگہ نمودار ہوا. اور جب یہ بالکل یہاں سے مایوس ہو گیا، ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو کہا ذبح کرنے؟ نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ بہت زیادہ اس نے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ تو نبی کی بیوی تھی، اور بیویاں، نبیوں کی بیویاں، وہ آسمانی احکامات کے زندہ کرنے میں اپنے خاوندوں کے ساتھ تھی. اسی وجہ سے حضرات فرماتے ہیں اپنے دین کی محنت کے اندر اپنی عورتوں کو شریک کرو، ورنہ یہی عورتیں تمہیں پھر فرض نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گی، یا کہیں گی کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگتی ہوں تم اگر نماز کے لیے گئے. شریعت پر چلنے کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے. اور شریعت کے رکاوٹ کے لیے جن نبیوں کی بیویاں مخالف تھی ان نبیوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کن نبیوں کی بیویاں مخالف تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں مخالف تھی. تو ان نبیوں کو پریشانیوں کا سامنا ہوا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں موافق تھی. تو احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں سر فہرست جو نام آتا ہے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے. 2210 حدیثوں کو روایت کرتی ہے. اور آپ کی وفات کے بعد جب تک زندہ رہی وہ حج پہ جایا کرتی تھی. حج پہ جا کر کے احادیث کی محفلیں لگتی تھی. اماں جان پردے میں بیٹھتی تھی اور امت کو سیراب کرتی تھی، اور امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں، بہت سارے اسماعیل خدا کے نام پہ قربان ہیں. یہاں سے مایوس ہوا، وہاں اس نے وسوسے ڈالے. اور یہ بات ہم سب سن لیں، ہم جتنے بڑے بزرگ بن جائیں، اور بہت پائے کے بزرگ جیسے حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نبیوں کے بعد، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گمسم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر آئے السلام علیکم، جواب ہی نہیں دیا. حضرت عمر گئے، حضرت ابو بکر کو شکایت لگائی.
کہ अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उस्मान ने तो जवाब ही नहीं दिया। दोनों आ गए, और उस्मान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तुम अपने भाई उमर से नाराज हो? ये उमर ने तुम्हें सलाम किया, तुमने सलाम का जवाब दिया। कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने तो ऐसा नहीं किया। हजरत उमर कहने लगे नहीं, अल्लाह की कसम आपने ऐसे ही किया है। उस पर हजरत अबू बकर ने फरमाया कि दोनों सच बोलते हो। मुमकिन है कि कोई ऐसी बात हजरत उस्मान के दिल में हो और हजरत उस्मान बेचैन और बेकरार हो। उस्मान क्या मसला है? कहने लगे हजरत मैं क्या बताऊं आपको, अल्लाह के रसूल की वफात के बाद वसवसों ने घेरा हुआ है। इस किस्म के वसवसे आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मेरे दिल में ये वाली बातें आती हैं कि अब तो हुजूर गए, अब इस्लाम नहीं रहेगा, दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, और मैं शैतान का कैसे मुकाबला करूँगा? शैतान के वसवसों का और गुनाहों से बचने का मैं मुकाबला कैसे करूँगा? ये कौन कह रहे हैं? ये वो शख्सियत हैं जिनके निकाह में हुजूर की एक के बाद दीगरे 2 बेटियां थी। ये वो शख्सियत हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान ज़मीन पे चलता है, अल्लाह के फरिश्ते अर्श पे उससे हया करते हैं। ये इतनी बड़ी शख्सियत कि हुजूर फरमा रहे हैं कि उस्मान तुम जो ग़ज़वे तबूक में पैसे लाए हो ना, आज के बाद अगर उस्मान कोई नेक अमल न करे, उस्मान को कोई नुकसान नहीं, उस्मान तो 100% जन्नती है। इन सारी बशारतों के बाद हज़रत उस्मान कह रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे तो वसवसे तंग करते हैं। इन बातों में, मेरी इन बातों के अंदर मेरे लिए भी सबक, आपके लिए भी सबक, इसलिए वसवसों से परेशान ना हो और वसवसों की वजह से हथियार न डालें कि भाई अब क्या हाथ पैर ठंडे हो गए जी, अब तो पता नहीं नमाज भी गई और मस्जिद भी गई और सब चीज़ें गई। ये शैतान है, मरदूद है, जो हमें नेक कामों से रोकता है और किस्म किस्म वसवसे डालता है, किस्म किस्म चीज़ें डालता है, लोगों की बुराइयां डालता है दिल दिमाग में, और अपने बड़ों से दूर करने की कोशिश करता है। बुजुर्गों के, उस्तादों की वो नफरतें दिल में डालता है, नफरतें डाल करके आदमी उनसे महरूम हो जाता है। तो ये शैतान मरदूद है। साहबा भी इससे बचे हुए नहीं। खुद हुजूर फरमाते हैं हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान। अल्लाह के रसूल आपके साथ भी? फरमाए हाँ मेरे साथ भी, लेकिन मेरा शैतान जो है वो क्या है? वो मेरा शैतान मुसलमान है, वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता। बाकी किसी का शैतान मुसलमान नहीं है, वो तो वसवसे डालेंगे। तो किस्म किस्म वसवसे। अब आए शैतान यहाँ पर आया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्बा ने कहा मारो इसको पत्थर, और उसके बाद उनको लिटाया। हमारा रब कुरान पाक के अंदर 23वें पारे सूरह साफ़ात के अंदर ये नक्शा खींच रहे हैं कि बाप ने अपने बेटे को क्या किया? पहलू के बल लिटाया। व तल्लहु लिल जबीन, तल्ल यतुल्लु, बाब नसर यंसुरु, लिटाने के माने में, पछाड़ने के माने में आता है। और जबीन किसको कहते हैं? जबीन आपकी इस पेशानी को कहते हैं, इस जगह को। 2 मतलब है इसके। एक मतलब ये है कि इस करवट पे लिटाया, सीधे करवट पे, तो ये पेशानी के एक कोना लगा साथ में। और दूसरा मतलब ये है जब इस तरफ पे लिटाया और निगाहें टकरा रही हैं, निगाहें टकरा रही है, बाप बेटे को देख रहा, बेटा बाप को देख रहा, तो कहीं ऐसा ना हो छुरी फिरे और अल्लाह जल्ल छुरी फिरने से पहले अल्लाह का हुक्म न टूट जाए कहीं। तो क्या किया? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान आप ऐसा करें, आप मुझे उल्टा लेटा दें ताकि निगाहें न लगे, और अपने कपड़ों को बचा के रखें। ये मुफ्ती शफी साहब मारिफुल कुरान में लिख रहे हैं कि ये रिवायात के अंदर ये बात, अपने कपड़ों को बचा के रखे, मेरी कमीज मेरी शहादत के बाद मेरी माँ के हवाले कर दे ताकि उनको तसल्ली हो। अब ये सारी बातें एक 13 साल का बच्चा कर रहा है, तो क्या कैफियत और क्या उलुल अज़्मी होगी उस बात की और उस बच्चे की। और ऐसा नहीं कि जबरन किया, बल्कि पूछ रहे हैं बेटा मैंने 3 दिन से ख्वाब देख रहा हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, गर्दन कटी या नहीं कटी, बहरहाल ज़िबा के सारे असबाब में देख रहा हूँ। बेटा फंजुर माजा तरा, तू ज़रा सोच ले। उनजुर का तर्जुमा देखने से नहीं करेंगे, सोच ले, गौर व फिक्र कर ले, तेरी राय क्या है। तो बेटे ने बगैर सोचे कहा इफ़अल मा तुअमर, जो हुक्म है वो कर ले,
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء مفسرین کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، علماء مفسرین کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، آمین کہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکات پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جب انشاءاللہ کہا نا تو معاملہ خدا کے حوالے کر دیا، میں کچھ نہیں، کون کرنے والا ہے؟ اللہ کریں گے۔ یہ ذبح، گردن پہ چھری پھیرنا، اپنا ایک بیٹا اس کے گردن پہ چھری پھیرنا، ارمانوں سے مانگا ہوا بیٹا اور گردن پہ چھری پھیرنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو کہا نہیں، انشاءاللہ اللہ کریں گے۔ پھر یہ نہیں کہا میں صابر ہوں، ستجدنی انشاءاللہ انا من الصابر، میں صابر ہوں، نہیں، صابرین، صبر کرنے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، بہت بڑا مجمع ہے صبر والوں کا، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ دونوں نے تابعداری کا اظہار کیا، باپ نے بیٹے کو لٹایا، کروٹ پہ لٹایا، مشکل ہو گئی، اب پیشانی کے بل لٹایا اور وَتَلَّوْ وَنَادَيْ، اب چھری پھیر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے گلے اور ان کے چھرے کے بیچ میں ایک پیتل کا ٹکڑا لے کے آ گئے، مجال ہے کہ وہ چھری چلے، اور اوپر سے آواز آئی، نادیناہ، ہم نے آواز دی، شاباش اے ابراہیم۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، شاباش اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے یہ خواب سچ کر کے دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، مخلصوں کو تو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، مخلصوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے میں ایک بہت بڑا مینڈھا دیا۔ یہ کون سا تھا؟ کائنات کا پہلا انسان، آدم علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام حابیل تھا، اس نے بھی ایک جانور کی قربانی دی تھی، جو زندہ جانور وہ اوپر چلا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام وہ جانور لے کے آئے اور وہیں پر رکھا، وہ جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھینچا اور ان کے بدلے میں وہ جانور ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل سے بیٹے کو نکال چکے تھے، لیکن جب دیکھا بیٹا زندہ کھڑا ہے اور ایک جانور تڑپ رہا ہے، خود ہمارے رب فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک بات ہے۔ اب اس جملے کا زور دیکھیں آپ، انا الگ لے کے آئے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے، ھذا کو الگ لے کے آئے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور لام اور ہوا الگ لے کے آئے، اور البلاء المبین، البلاء الف لام کے ساتھ، المبین الف لام کے ساتھ، یہ 5-6 تاکیدوں کے ساتھ یہ جملہ لے آئے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس میں پاس ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا، اور یہ رسم عاشقی یہ قیامت تک قائم کر دی۔ ہم آپ فخر محسوس کرتے ہیں قربانی کا جانور، جناب ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اور فرمایا قربانی کے جانور کا خیال رکھو۔ یہ قربانی کا جانور عید کے دن سب سے بڑیا عمل جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اما جان حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم۔ 10، 11، 12، 10 کے صبح عید کی نماز کے بعد سے یہ عمل شروع ہوتا ہے 12 کے غروب تک، 12 کے غروب کے بعد نہیں، چوتھے دن نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے الاضحی یومان بعد یوم النحر، قربانی وہ تو 10 کے بعد 2 دن اور ہے، 10 کے بعد 2 دن اور، 11 اور 12، ہاں 10 یعنی 12 کے غروب کے بعد قربانی نہیں ہوگی۔ اور کسی نے نہیں کی تو کہا ایک جانور خیرات کر دے، کوئی غلطی میں رہ گیا ایک چوتھے دن قربانی نہیں، قربانی تو 3 دن ہوگی، 3 دن ہوگی۔ اور اس دن 10 تاریخ کو اللہ کے دربار میں سب سے بڑیا عمل وہ کون سا ہے؟ کہ جی جانور کا خون بہانا ہے، بس ہمیں تو بھئی جانور کا خون بہانا اچھا لگتا ہے اس 10 تاریخ کو۔
لوگ کہتے ہیں جو آزاد خیال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے جانوروں کو ذبح کرنے سے کیا ملے گا، اس کے یہ پیسے یتیم خانے میں دے دو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل بن رہا ہے، کینسر ہاسپٹل ہے اور فلانے ہاسپٹل ہے، وہاں دے دو یہ پیسے، اتنے آپ پیسے لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس نبی کے ہم نام لیوے ہیں، آج کوئی ہے ایسا فرد جو 100 جانوروں کی قربانی، اونٹوں کی قربانی، جس میں سے 63 اپنے ہاتھ سے کوئی ذبح کرے، پوری دنیا کو چیلنج ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھ لیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ایسا ہے کوئی فرد؟ نہیں ہے کوئی فرد۔ قربانی تو ایک ہے، صرف وہ تو ایک حصہ ہے۔ ہم جس نبی کے نام لیوے ہیں وہ 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں، تو 100 کتنے ہو گئے؟ 700 حصے کر رہے ہیں، اور یہاں ایک حصے پہ اشکال ہے، کہتے ہیں یتیم خانے میں پیسے دے دو۔ حضرت مفتی ولی حسن صاحب، ہمارے بدوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث، مفتی اعظم پاکستان، وہ فرماتے ہیں ایک قربانی کی صورت ہوتی ہے، کسی ایک عمل کی شکل ہوتی ہے، ایک عمل کی حقیقت ہوتی ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت اخلاص ہے، اور قربانی کی شکل کیا ہے؟ جانور شرائط والا لے کر کے اس کے گلے پہ قبلے کی طرف منہ کر کے چھرا پھیر دو، اور یہ جانور کل قیامت کے دن زندہ ہو کے آئے گا، اپنے کھال، اپنے گوشت، حتیٰ کہ وہ پایوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے جو کھر ہوتے ہیں، جو جانور رکھتے ہیں اس طرح، جانوروں کے جو بوٹ ہوتے ہیں، فرمایا یہ بھی کل قیامت کے دن آئیں گے اور تمہاری بخشش کا سبب بنیں گے۔ یہ جانور کل قیامت کے دن زندہ ہو کے آئیں گے اور ان قربانی کرنے والوں کی بخشش کا سبب ہوں گے۔ اے مسلمانوں، جب قربانی ہو تو دور مت رہا کرو۔ مومن بزدل نہیں ہوتا کہ جی میں خون دیکھ نہیں سکتا، نہیں یار مجھے ڈر لگتا ہے، نہیں، تیز چھرا لے کر کے اس جانور کے گلے پہ پھیرا کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیا کرو اور جانور کا گردن کاٹا کرو۔ کیوں؟ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن تو دلیر ہوتا ہے۔ اور فرمایا فاطمہ جب قربانی ذبح ہونا وہاں موجود رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں سند قبولیت لے لیتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھا کرو اور قربانی کو بوجھ مت سمجھا کرو۔ طیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو یہ کچھ منتشر سی باتیں آپ بزرگوں بھائیوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے، لیکن رسومات سے بچنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آج کل رسومات کا دورہ آ گیا۔ ہاں، جس جگہ ہمارے جانور کھڑے ہیں پوری رات جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ جانور خریدنے والے جانور کے لیے جاتے ہیں لیکن نمازیں فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نمازوں کا فرض ہے۔ حج کے لیے بندہ جا رہے ہیں، فرض نماز نہ پڑھے، کہاں جا رہے ہو؟ حج پڑھنے جا رہا ہوں جی۔ تو حج پڑھنے جا رہے ہو، نماز بھی تو فرض ہے، نماز کا خیال رکھو۔ تو پوری رات جانوروں کے پاس ہونا اور نماز نہیں پڑھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ان خیموں کے اندر، ان ٹینٹوں کے اندر مستورات بے پردہ آتی ہیں معذرت کے ساتھ، اور پوری رات صبح تک ہماری مستورات عجیب عجیب کپڑوں میں آ کر کے وہ جانوروں کے پاس ٹہلتی ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی چیزوں کو خراب نہ کریں۔ ہمیں تو یہاں تک حکم ہے، علی جو تیرے جانور کی رسی ہے نا، اور اس کے اوپر جو تم نے خوبصورتی کے لیے جھول وغیرہ ڈالا ہوا ہے، یہاں تک اس کو بھی صدقہ کرنا ہے، پھینکنا نہیں ہے اس کو بھی۔ یہ جو تمہارے جانور کی خوبصورتی کے لیے تم مختلف ہار ڈالتے ہو نا، اور مختلف رسیاں ہیں جانور کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی صدقہ کرو۔ جیسے قربانی کا گوشت وہ تم نے بیچ نہیں سکتے، اگر کوئی چیز بیچنی پڑ جاتی ہے اس کی قیمت صدقہ کی جاتی ہے۔ جیسے کھال ہے، اس کی ذات، اس کی شکل باقی ہے تو اس کو نفع میں لا سکتے ہو، ورنہ کھال بھی ایسی جگہ پہنچانا ضروری ہے جہاں زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے۔ کھال کو جمع کر کے اس سے آپ نے ہسپتال بنا لیا، کھال کو جمع کر کے امام، مؤذن، خادم اور مدرس کی تنخواہ میں دے دیا، کھالوں کو جمع کر کے آپ نے اپنے آفس کے لیے فرنیچر لے لیا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسے زکوٰۃ کا مال وہ غریب کا مالک ہونا ضروری ہے،
ایسے ہی قربانی کی کھال وہ صحیح جگہ پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا دینا جیسے یہ ضروری ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا صحیح پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو قربانی کرنا جیسے یہ ضروری امر ہے، ایسے ہی اس کی چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ آلائشوں کا انتظام کرنا ایسا کہ یہاں بدبو نہ ہو، پورے علاقے میں پورے ہفتے تک بدبو ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ آپ مختلف علاقوں کے بھائی بیٹھے ہیں، لیکن اپنے اپنے علاقوں کا وہ خیال رکھنا ہے، اور کوئی چیز ہمارے اس قربانی کو خراب نہ کر سکے۔ اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔